بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک کے یہ دو لفظ پڑھنا شروع کر دیں، اسی وقت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے دو ایسے الفاظ کا مجموعہ ہے، ان کو پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک سے مسائل کا حل اختیار کرو، کیونکہ آج جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ پریشانیاں دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب اور پر اثر ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام مشکلات آپ کی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، زندگی میں غم اور پریشانیاں ہر انسان پر آتی ہیں، کبھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اپنا سارا غم، اپنا سارا دکھ اللہ رب العزت کو سنائیں۔ اس طرح غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں فرمایا، اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ، اور جو شخص دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پکارے گا انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب۔ آپ نے کون سے نام کتنی بار پڑھنے ہیں اور کس ترتیب سے پڑھنے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق پڑھنا ہے۔ یا رزاق آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھ لینی ہیں، یعنی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ الکافرون سورت نمبر 109 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ سورۃ الکافرون پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ اخلاص سورہ نمبر 112 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق سورہ نمبر 113 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر چوتھے نمبر پر سورۃ ناس سورہ نمبر 114 پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ جب یہ چاروں کل آپ ایک مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی مشکلات ہوں گی، رزق کی تنگی ہوگی، مالی تنگ دستی ہوگی، بندش ہوگی، رکاوٹیں ہوں گی، کاروبار بند ہو چکا ہو، رشتوں میں بندشیں ہوں، آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد ایک مرتبہ آپ نے سورہ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو ذہن میں رکھیں۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ عمل کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی اور نہ ہی آپ سے کوئی بات کرے۔ آپ جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ آپ کی بگڑی بات بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گے، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار یہ عمل کرنے کی برکت سے ایسا نواز دے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے پھر اس ترتیب اور تعداد میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور اس کے بعد جب سورہ مزمل آخر میں پڑھ لیں پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا قادر یا نافع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام ہے۔ جو شخص دل سے
یا قادر یا نافیو کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے والے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ ان ناموں کا کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے اور دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ چونکہ اللہ ہر چیز پر بھی قادر ہے، اس نام کا ورد علم اور فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ تو آپ نے اس بابرکت ناموں کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال و جان، عزت آبرو میں وسعت عطا فرما دیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیں گے، تمام مشکلات حل ہو جائیں گی، آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہوں گی وہ بھی آپ کی مرادیں ہوں گی، وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پورے فرما دے گا۔ ناظرین محترم، وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد چاروں کل پڑھ لینے ہیں۔ چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، یا نافی ہو یا قادر ہو۔ 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھنا ہے اور اس کے بعد آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو دل میں جو بھی خواہش ہو، جو بھی مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہوں، ان کا تصور کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر، اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے مانگتے چلے جانا ہے۔ انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کی دل میں خواہش پیدا کریں گے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مشکلات کو آسان کرے، پریشانیاں دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا کرے، رزق کی تنگی، مالی پریشانی کو دور فرمائے، رشتوں میں بغاوت کو دور فرمائے، رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے اور جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے اچھے رشتے اسباب پیدا فرمائے اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔